اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے. اگر یہ کمزور ہے تو پھر ظاہر بات ہے دنیا کی زندگی گزارتے وقت اس پہ مشکلات، مصیبتیں اور پریشانیاں ضرور آتی ہیں. کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں گزرا، وہ پیغمبر ہو یا ولی ہو، جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مشکلات نہ آئی ہو. کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا کہ اس پہ مشکلات نہ آئیں. ان مشکلات اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں کبھی ہمارے بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی ہے، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب کام آ جاتے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت بھی آتی ہے جس کا ٹالنا بندوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب کہتا ہے جب تمہیں غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم مجھے آواز دو، میں تمہاری التجائیں سننے کے لیے تیار ہوں. اس لیے میرے صاحب غیبی مدد کے لیے اللہ کو آواز دیں. آج کوئی بھی نئی پریشانی نہیں، ہر قسم کی پریشانی ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے، اور اللہ پاک نے اس پیغمبر کا بھی اور مصیبت کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا ہے. اللہ کہتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. جو ہم نے کتاب قرآن پاک تمہاری طرف اتارا ہے، تم جس پریشانی میں بھی ہو ہم نے تمہارا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا ہے. ایک آج پریشانی یہ ہے جی سارے میرے دشمن، قاری صاحب بیگانے تو بیگانے رہے، اپنے بھی مجھے کاٹنے میں لگے ہوئے. اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا تذکرہ بھی قرآن میں. ہم سے پہلے اللہ کے ایک پیغمبر گزرے ہیں جن پہ یہ پریشانی تھی کہ سارا علاقہ ہی دشمن. علاقہ کیا، سکا باپ بھی کہتا ہے اس کو آگ لگا دو، یہ میرے بتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گیا. پورا علاقہ جمع ہو گیا، انہوں نے ایندھن اکٹھا کیا. کس کے لیے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. آپ رب کا قرآن پڑھیے، انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا. ان سے پہلے 4 پیغمبر گزر چکے ہیں، چاروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے انہوں نے غیبی مدد کے لیے کسی پیغمبر کو آواز نہیں دی کہ یا آدم مدد، او بابا آدم میری مدد کے لیے پہنچو، یا نوح مدد، یا ہود، یا صالح. نہ ہی کسی فرشتے کو آواز دی کہ جبریل امین تو میری مدد کے لیے پہنچ. وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مخلوق کو آواز نہیں دیتے بلکہ غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے ہیں. انہوں نے بولا تو کیا بولا، حسبی اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا تیری ذات کا ہے. اے اللہ تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جا. پھر اللہ نے مدد کی، کمال کر دی. اللہ کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. جب میرے ابراہیم نے ڈائریکٹ مجھے آواز دی، ہم نے بھی پھر ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، آگ تیرا کام جلانا تجھے ہم نے دیا ہے، دیکھ میرا خلیل آ رہا ہے، میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ابراہیم علیہ السلام نے غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دی. کون سی آج کل
اولاد کی بڑی پریشانی ہے، ہر دوسرا تیسرا باپ پریشان ہے، ہر ماں پریشان ہے، کوئی بیٹیوں کی وجہ سے، کوئی بیٹوں کی وجہ سے، ہر کوئی اولاد کا رونا روتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، او اولاد کا رونا رونے والو تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دی ہے۔ تم پہ اولاد کی پریشانی، کیا پریشانی ہے؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، دونوں پیغمبر، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی چلے گئے، آگے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان پہ اولاد کی پریشانی آ گئی۔ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے۔ اب اللہ نہ کرے، سیانے کہتے ہیں ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کا دل کا ٹکڑا گم ہو جائے تو یہ دکھ تو باپ کو قبر میں اتار دیتا ہے۔ اتنا بڑا دکھ آیا ہے، اور یہ دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے کہ بیٹے کا دکھ کیا دکھ ہوتا ہے۔ اتنے بڑے دکھ میں بھی دیکھیے پاس باپ کی قبر جو پیغمبر تھے، پاس چچا کی قبر جو پیغمبر تھے، پاس دادا کی قبر جو اللہ کے خلیل اور دوست تھے، اتنی بڑی مصیبت میں بھی یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کو غیبی مدد کے لیے آواز نہیں دی۔ سورہ یوسف کبھی اس انداز سے بھی پڑھیے، نہیں کہا یا اسحاق مدد، اسحاق میری مدد کے لیے پہنچو، یا اسماعیل مدد، یا ابراہیم مدد۔ ایک لمبی لسٹ ہے پیغمبروں کی جو گزر چکی ہے، اولیاء کی لسٹ ہے جو گزر چکی ہے، نہ کسی پیغمبر کو آواز دی، نہ کسی ولی کو آواز دی، نہ کسی بزرگ کو آواز دی۔ غیبی مدد کے لیے آواز دی تو کیا دی؟ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے اللہ بہت بڑا دکھ آ گیا ہے، لیکن اتنے بڑے دکھ میں بھی میرا مددگار تو ہی ہے۔ میں تجھ سے ہی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ کسی ایک سال روئے اللہ کے آگے بیٹا مانگتے رہے، 2 سال 3 سال، ہم تو سال کے بعد ہی راستے بدل لیتے ہیں، سال کیا چند مہینوں میں ہی ہم اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں۔ دوست بھی کہنے لگتے ہیں کہیں اور جانا تھا، لیکن دیکھ 30-35 سال اللہ کے آگے روئے ہیں، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ جانتے تھے اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، لیکن دیر نہیں ہو سکتی، اس بڑے کے در کو نہیں چھوڑتے۔ مانگتے رہے، روتے رہے، اتنا روئے، قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے، آنکھیں سفید ہو گئی، سفید آنکھیں رو رو کے کر لی، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ بھی شہنشاہ ہے، کبھی کبھی آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ بیٹا کیا واپس ملنا تھا، بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے، وہ چوری کے کیس میں جیل میں بند ہو گئے، ابھی تک تو پچھلا دکھ ہی نہیں بھولے تھے، نیا دکھ ایک اور آ گیا۔ کسی کا بیٹا اللہ نہ کرے جیل میں بند ہو جائے تو پھر باپ کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ۔ دیکھو 35 سال کے بعد بھی بہت بڑا دکھ آیا ہے، پچھلا دکھ ابھی میٹھا نہیں تھا، پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے باپ دادا کی قبر کا رخ نہیں کیا، باپ دادا کو غیبی مدد کے لیے نہیں پکارا۔ وہ جانتے تھے اس بڑے کے در کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے آگے روئے ضرور، یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، تو نے مجھ سے دوسرا بیٹا بھی لے لیا ہے، لیکن اے اللہ میں پھر بھی تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں پھر بھی شکوے شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں۔ قربان جائیں دیر ضرور ہوئی، دیر نہیں ہوئی، اللہ نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے اور مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی۔ کوئی بھی نئی مصیبت نہیں ہے۔ آج ایک مصیبت یہ ہے جی شادی ہوئی ہے اولاد نہیں ہو رہی، 1 سال 2 سال، ہم تو 1 سال کے بعد ہی راستے بدل لیتے ہیں۔ کوئی کبوتروں کے دانے کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی تعویذوں کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی نمک کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی بیریوں کے بیروں کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم،
اولاد نہ ہونے کا رونا رونے والوں، تمہارا تذکرہ بھی میں نے قرآن پاک میں کر دیا ہے۔ تمہاری شادی کو 1-2 سال ہوئے، دیکھیے اللہ نے ایک پیغمبر کا ذکر کیا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، سورہ مریم شروع ہو رہی ہے۔ ایک اللہ کے پیغمبر ہیں زکریا علیہ السلام، شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ 1 سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، حتیٰ کہ سر اور داڑھی کے سارے بال ہی سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں جواب دے گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام نے پھر دعا کا انداز بدل لیا، دعا کرنی نہیں چھوڑی، اب چپکے چپکے سے دعا کرتے ہیں۔ لوگ میری دعا سن کے کہیں میرا مذاق نہ اڑائیں کہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد مانگتا ہے، اب چپکے چپکے سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، کیا دیکھا؟ مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل پڑے ہیں جن پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے۔ جاتے ہی پوچھا، سورہ آل عمران 3 سپارہ، انا لکی ھذا، او مریم بیٹا ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، سونے سے لکھنے والا، کیا کہا؟ اے بابا زکریا، قالت ہوا من عند اللہ، میرا رب پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ بے موسم پھل مجھے میرے رب نے عطا کیے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کے رب کو آواز دینے لگے، اللہ پہلے صرف دعا کرتا تھا، آج دلیل بھی لے آیا ہوں، اے اللہ، اے شہنشاہ، اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی دے دے، تو کون سا موسموں کا محتاج ہے؟ قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکہ، ادھر ہی کھڑے تھے، اللہ نے فرشتے بھیج دیے، فرشتے آ گئے، وہ زکریا تیری بیوی کو اللہ نے بیٹا جننے کے قابل کر دیا ہے، اللہ نے تجھے بیٹے کی بشارت دی ہے، تجھے مبارک ہو، تم خوش نصیب باپ ہو کہ تیرے بیٹے کا نام اللہ نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اس نام کا بچہ اس سے پہلے روئے زمین پہ گزرا ہی نہیں۔ ماں باپ کبھی کبھی بیٹے کی خدمت کرتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، آج تو اس پہ قربان ہو رہے ہیں، پتہ نہیں بڑا ہو کہ یہ ہم سے کیا سلوک کرے گا۔ لیکن زکریا تو نے اتنے سال گزارے، اللہ کا در نہیں چھوڑا، اس بڑے کے در میں دیر ہوئی، دیر نہیں ہوئی، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اپنا پیغمبر بنا لیا ہے۔ اس لیے میرے صاحب کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے۔ آج کل ایک پریشانی قید کی ہے، کسی کا بیٹا جیل میں، کسی کا بھائی جیل میں، کسی کا باپ جیل میں، کسی کا دوست جیل میں۔ اللہ کہتا ہے فیہ ذکرکم، وہ قید کا رونا رونے والوں، تمہارا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ یہ دنیا کی جیلیں، تھانے، کچہریاں، یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ رب کے قرآن میں ایک جیل کا تذکرہ ہے، یونس علیہ السلام کی بستی والوں میں سے ایک نے بھی نہیں مانی۔ یونس علیہ السلام ادھر سے نکلے کہ بس دین کا کام ہی کرنا ہے، اس بستی کو چھوڑتا ہوں، کہیں اور جاتا ہوں۔ کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ یونس علیہ السلام کو ادھر بھول ہوئی ہے، اللہ سے اجازت لینا بھولیں، اپنی مرضی سے نکل پڑے۔ آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی، کشتی سواریوں سے بھری ہوئی، یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈولے کھانے لگی، ملا پکار اٹھا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وہ کشتی کی سواریوں، ادھر زمین کا کوئی بت تمہارے کام نہیں آئے گا، بچنا چاہتے ہو آسمان والے کو آواز دو، پانیوں میں وہ کام آتا ہے۔ وہ سارے رب کو آواز دینے لگے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ وہ تو ہچکولے پڑنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی۔ ملا کھڑا ہی ہو گیا، اس نے کہا لوگو، پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا۔ آج لگتا ہے میری کشتی میں وہ سوار ہوا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا۔
وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ باقیوں کو تو نہ لے ڈوبے۔ کوئی بھی نہ اٹھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورۃ یاسین سے اگلی سورت ہے صافات، اس کا آخری رکوع ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جب کوئی نہ اٹھا انہوں نے قرہ ڈالا، قرہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں میں ہی اپنے رب کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی، ادھر میں توقف کروں گا، سمجھنا اور سمجھانا چاہوں گا کشتی کیوں ڈوب رہی ہے، پیغمبر کی وجہ سے ڈوب رہی ہے، پیغمبر نکلے تو کشتی بچتی ہے، پیغمبر کشتی میں رہے تو کشتی بچتی نہیں۔ آپ کس کو سمجھتے ہیں کشتی ڈوبنے اور تارنے والا؟ فلان نے ڈوب دی، فلان نے تار دی، جھوٹی داستانیں لوگ گھڑتے ہیں، آپ اس کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔ دیکھ اگر اللہ کشتی پار نہ کرنا چاہے کوئی پیغمبر بھی اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا۔ لوگوں نے گپیں گھڑی اور اولیاء کی گستاخی کی، اولیاء اللہ کے دوستوں کے بارے میں ایسی گستاخی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو بعد میں کسی نے گپ بنا لی ہے کہ بس 11ویں والے پیر صاحب کے نام کا بڑھیا نے پاؤ دودھ نہیں دیا تھا، اس پہ غصہ نہیں آیا، پیر صاحب نے اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی ساری برات کو ڈبو دیا، 12 سال کے بعد تار دیا۔ کون پوچھنے والا ہے کدھر کا واقعہ ہے؟ بس ہم بھی سمینا و اطانا لم یبج بنے ہوئے ہیں، جیسا مولوی قصہ سنا دے ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے بیان کر دیا ہے۔ میرے صاحب دیکھ تو صحیح، اگر اللہ پار نہ کرنا چاہے تو پیغمبر اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکتا۔ حالانکہ یہ ولیوں کی توہین اور گستاخی ہے، وہ ولی ایسے نہیں تھے، وہ پیر ایسے نہیں تھے، وہ پیر تو ایسے تھے لوگ ان کو پتھر بھی مارتے، وہ پتھر کھا کے بد دعا بھی نہیں دیتے تھے، وہ پتھر کھا کے دعائیں دینے والے تھے۔ وہ کیسے پیر تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہیں بیڑی ڈبو دی تھی؟ یہ جھوٹی داستان ہے۔ دیکھ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے لوگوں میں ہی رب کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی۔ وہ لوگ کھڑے ہو گئے برا بھلا کر دھکے دینے لگے، وہ چل یہاں سے، تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا۔ یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی ہے، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا ہے میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس سے بھول ہوئی ہے، اس کو پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کی قید میں۔ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، جب آنکھ کھلی تو اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اندھیروں میں پیغمبر گھبرا گیا، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے ہیں، ان کے دوست احباب جاتے ہیں، ان کے رشتہ دار جاتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ روتے ہوئے یونس علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے کس کو آواز دی؟ کتنے پیغمبر گزر چکے ہیں، کتنے ولی کسی کو آواز نہیں دی۔ آپ کے گھر میں سٹیکر لگا ہوگا، گاڑی میں سٹیکر لگا ہوا ہے، شاید آپ کے دفتر میں سٹیکر لگا ہوا ہو، اللہ نے جگہ جگہ سٹیکر لگوا دیے، کوئی کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کی قید میں غیبی مدد کے لیے آواز دی تو کیا دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اجازت لینا میں بھولا ہوں، لیکن اے شہنشاہ اس قید سے نجات دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی التجاؤں کو سنا اور مچھلی کی قید سے نجات عطا کر دی۔ آگے اللہ کہتا ہے وکذالک ننجی المؤمنین، عام مومن بھی ہمیں ایسے آواز دے تو ہم ان کو بھی نجات عطا کر دیتے ہیں۔ تو میرے صاحب اللہ کہتا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ شیئا، کہو مجھے بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے میں بھی اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس پکار میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا۔ جب غیبی مدد کے لیے کسی پیغمبر کو آواز دے گا تو وہ بھی شرک ہی، کسی فرشتے کو آواز دے تو وہ بھی شرک ہی، اپنے باپ دادا کو آواز دے اللہ کو چھوڑ کے تو وہ بھی شرک ہی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بھی جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ بھی رب کو آواز۔ آخری بات اور بات ختم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے، حدیث کی ہر کتاب میں، سکول کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے سوئے ہوئے تھے، دشمن پاس سے گزرا، اس نے موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے، کہتا ہے میں یمنعک منی، بلا تجھ پہ قربان ہونے والے کدھر ہے؟ اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ خالی ہیں، آپ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے کس کو آواز دی؟ نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی ولی کو، نہ علی کو، نہ فرشتے جبریل امین کو آواز دی کو جبریل میری مدد کے لیے جلدی پہنچ، نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مخلوقات کو نہیں، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے۔ جب دشمن نے للکارا کون بچائے گا تو آپ نے کہا اللہ بچائے گا، اللہ کا نام ہی لینا تھا۔ دشمن کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، میرے حبیب نے تلوار کو اٹھا لیا، اب تم بتاؤ اس تلوار کے وار سے تجھے کون بچائے گا؟ رونے لگا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، آپ سے کرم کی اپیل ہے۔ سچ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، لوگوں میرا حبیب صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا میرے حبیب نے اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کی تعلیم بھی یہی ہے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دو۔ اللہ کے گھر میں وضو کر کے نمازیں پڑھنے والوں، اللہ نے کہا ہے، قرآن کا آغاز اللہ نے یہی سے لیا ہے کہ مسجد میں آ کے کھڑے ہونے والے ادھر کھڑے ہو کے پڑھ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور مدد کا سوال بھی تجھ ہی سے کرتے ہیں۔ یہ غیبی مدد کا سوال ہے میرے صاحب، غیبی مدد کا سوال مانگنا صرف اللہ کے لائق ہے، کسی اور کو اس کے لیے آواز دے گا تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے، اسی پہ قائم رکھے، موت آئے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔